اس مختصر سی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایران اور امریکہ وار کس قدر خطرناک فیز میں داخل ہو چکی ہے اور امریکہ کو اس جنگ کا نفسیاتی، مالی اور فوجی لحاظ سے کس قدر نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور مختصر بات کریں گے ان خدشات کے بارے میں جو اس جنگ سے منسلک ہیں، جو نہ صرف اس خطے کے لیے بلکہ عالمی دنیا کے لیے انتہائی خطرناک ہیں۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جاری خونی اور تباہ کن جنگ اب صرف خلیج فارس کے میدان جنگ تک محدود نہیں رہی، بلکہ اس نے ڈیجیٹل دنیا اور عالمی ٹیکنالوجی کے سب سے بڑے مراکز کو بھی اپنی لپیٹ میں مکمل طور پر لے لیا ہے۔ اسلامی انقلابی گارڈ کور IRGC کے دعوے کے مطابق ایرانی ایرو اسپیس فورس نے بحرین میں قائم امریکی ٹیکنالوجی کے سب سے بڑے ادارے ایمیزون ویب سروسز کے مرکزی ڈیٹا انفراسٹرکچر پر طاقتور کروز میزائلوں سے ہلاکت خیز حملہ کر کے اسے مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے۔ اس حملے کے بعد عالمی طاقتوں کے ایوانوں میں صف ماتم بچھ گئی ہے، کیونکہ ڈیجیٹل اور کلاؤڈ انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانا اس بات کا ثبوت ہے کہ جنگ کے دائرہ کار میں اب کوئی بھی چیز محفوظ نہیں رہی۔ اس جنگ کے پس منظر میں امریکہ کو جو نفسیاتی اور مالیاتی نقصانات کا سامنا کرنا پڑا ہے، اس نے پینٹاگون کے تمام دعووں کو مکمل طور پر توڑ کر رکھ دیا ہے۔ اب تک کی اس چند ماہ کی جنگ میں امریکی عوام کے ٹیکس کا 37.5 ارب ڈالر یعنی کہ 37.5 بلین ڈالرز پانی کی طرح بہایا جا چکا ہے۔ یہ وہ رقم ہے جو یوکرین جنگ میں کئی سالوں میں خرچ ہونے والے سرمائے سے بھی کہیں زیادہ ہے، اور دوسری طرف ایران کی طرف سے کی گئی 18 امریکی فوجیوں کی ہلاکتیں اور مشرق وسطیٰ میں واقع امریکی فوجی اڈوں کو پہنچنے والا نقصان ان پوشیدہ حقائق میں شامل ہیں جنہیں پینٹاگون اپنی عوام سے چھپانے کی مسلسل کوشش کر رہا ہے۔ لیکن اس گھناؤنے کھیل کے پیچھے 3 شدید خطرناک قسم کے بحران چھپے ہوئے ہیں جن کا سامنا اس وقت وائٹ ہاؤس کو کرنا پڑ رہا ہے۔ پہلا یہ کہ امریکہ اس جنگ میں ایسے ہائی ٹیک دفاعی میزائل اور ہتھیار جھونک رہا ہے جن کا فوری طور پر دوبارہ بننا یا پورا ہونا بالکل ناممکن نظر آتا ہے۔ دوسرا یہ کہ جنگ کی رفتار اتنی زیادہ تیز ہے کہ امریکی فوج کا مالیاتی کنٹرول ہاتھوں سے مکمل طور پر نکل چکا ہے، اور امریکی سیکرٹری دفاع ہیگزت نے آئندہ آنے والے سال کے دفاعی بجٹ کے لیے امریکی کانگریس سے 1.5 ٹریلین ڈالرز کی ڈیمانڈ کر دی ہے۔ یعنی امریکہ کسی بھی صورتحال میں اس جنگ میں بالکل بھی پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے، بھلے کھربوں ڈالرز اس جنگ میں انسانی جانوں کو لینے کے لیے جھونک دیے جائیں۔ اگر یہ جنگ اسی رفتار سے جاری رہی تو امریکہ کو طویل مدتی فنڈنگ کے سنگین بحران کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اپنے دفاعی بجٹ کو پورا کرنے کے لیے امریکی فوج نے اب اپنی ریگولر ٹریننگ اور آلات کی دیکھ بھال کے پروگراموں میں کٹوتیاں شروع کر دی ہیں۔ ماہرین کے مطابق یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ ایک جدید اور باقاعدہ فوج اندر سے مکمل طور پر کھوکھلی ہو چکی ہے۔ صورتحال اس وقت مزید ابتر ہو گئی جب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کانگریس سے مزید فنڈز کے لیے ہنگامی مطالبات شروع کیے۔ امریکہ اس وقت ایک ایسے خطرناک نفسیاتی موڑ پر کھڑا ہے جہاں وہ نہ تو اس جنگ کو جاری رکھنے کی سکت رکھتا ہے اور نہ ہی بغیر کسی واضح فتح کے عزت کے ساتھ پیچھے ہٹ سکتا ہے۔ جب ایک سپر پاور اپنے ہی مالیاتی اور عسکری بوجھ کے تلے دبنے لگے تو اس کی نفسیاتی اور عسکری شکست کا آغاز وہیں سے ہو جاتا ہے۔ بحرین میں ایمیزون کے ڈیٹا سینٹر پر حملہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ اب ایران نے اپنی جوابی کارروائی کا دائرہ کار ڈیجیٹل اور تجارتی مراکز تک بڑھا دیا ہے۔ عالمی سرمایہ کاروں اور معاشی ماہرین کے لیے یہ واضح ہو چکا ہے کہ یہ تنازع اب صرف جغرافیائی سرحدوں کی جنگ نہیں بلکہ ایک ایسا مالیاتی اور تکنیکی بھنور بن چکا ہے جو پوری دنیا کی معیشت کو اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے۔ آپ کا امریکہ کو ہونے والے نقصان اور ایران کا جنگ کے دائرہ کار کو بڑھانے کے متعلق کیا خیال ہے؟ اپنے قیمتی رائے کا اظہار کامنٹس میں ضرور کریں۔